مجلس کو بچانا ہے، منبر کو بچانا ہے، مجلس کو بچانا ہے، منبر کو بچانا ہے، مجلس کو بچانا ہے، منبر کو بچانا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والصلاة والسلام علی سید اسلم ما فی الوجود، سر اللہ کل موجود، نقطۃ دائرۃ الوجود، صاحب لواء الحمد والمقام المحمود، سید عین المجدد والمصطفى الامجد وبالقاسم محمد۔ والصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن إلى قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال حسین بن علی علیہم الصلاۃ والسلام: الا ترون إلى الحق لا یعمل به وإلى الباطل لا یتناہی عنہ، لیرغب المؤمن فی لقاء اللہ، فإنی لا أرى الموت إلا سعادة والحیاة مع الظالمین إلا برما۔ صلوات علی محمد وآل محمد پہ۔ سرکار سید الشہداء کا یہ ارشاد گرامی کی جس میں آپ فرماتے ہیں: الا ترون الی الحق لا یعمل بہ، کیا نہیں دیکھتے ہو کہ حق پہ عمل نہیں کیا جا رہا، وَإِلَى الْبَاطِلِ لَا يُتَنَاهِي عَنْهُ، اور باطل سے یا برائیوں سے لوگوں کو نہیں روکا جا رہا، لِيَرْغَبَ الْمُؤْمِنُ فِي لِقَاءِ اللَّهِ۔ ان حالات میں مومن کو موت کی طرف رغبت ہونی چاہیے۔ فَإِنِّي لَا أَرَى الْمَوْتَ إِلَّا سَعَادَةً، میں حسین ابن علی ان حالات میں موت کو سعادت کی موت سمجھتا ہوں۔ وَالْحَيَاةُ مَعَ الظَّالِمِينَ إِلَّا بَرَمًا، اور اگر کوئی چشم پوشی کر کے ان حالات میں خاموشی کے ساتھ ظالم کے ساتھ زندہ رہ جائے تو اس کو ہم ذلت کی زندگی سمجھتے ہیں۔ سرکار سید الشہداء کے اس جملے کے ضمن میں عدالت پیغام کربلا کے عنوان سے جس گفتگو کا آغاز ہوا تھا وہ آج اپنے 5ویں مرحلے میں۔ اب تک کے گفتگو میں جو معروضات ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیے، عدالت کا مفہوم، عدالت کی قسموں میں البتہ مختلف اعتبار سے قسمیں ہیں۔ اس جہت سے جو گفتگو ہم کر رہے ہیں، انفرادی یا ذاتی عدالت، انسان کے اپنے ذات میں، اجتماعی عدالت، سوشل جسٹس، جس کے نتیجے میں یہ بات کلیئر ہے کہ کربلا ظلم کے خلاف ایک تحریک کا نام ہے۔ پھر اس سلسلے میں عدالت میں کون کون سی چیزیں، کون کون سے پوائنٹس ہیں، اس کی وضاحت کیا ہے، اثرات کیا ہے، نہج البلاغہ کی روشنی میں گفتگو ہوئی، اور بعد میں پھر امام خمینی کی نظر میں جو پوائنٹس تھے ان کو پیش کر کے اس کی تھوڑی سی وضاحت آپ کے سامنے پیش کی گئی، جس کے نتیجے میں یہ بات واضح ہوئی کہ جو اس وقت کی حکومت کے حالات تھے وہ اسلامی حکومت کو
اسلامی نظام اور مزاج سے یا خلافت کے مزاج سے نکال کے ملوکیت کی طرف لے کے جا رہے تھے، جو کہ قانون اسلام کے، شریعت اسلامی کے ایک دم خلاف تھا۔ پھر اس کے بعد وہ کون سی خرابیاں تھیں اس وقت کہ جس کی بنیاد پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عدالت اجتماعی نہیں تھی یا لوگوں پہ ظلم ہو رہا تھا۔ اب یہ بات شروع میں ہو چکی ہے کہ ظلم صرف مار پیٹ کا نام نہیں ہے، لہذا وہ کون سی چیزیں تھیں کہ جن کی بنیاد پہ لوگوں پہ ظلم ہو رہا تھا، وہ پوائنٹس ہم نے گنوائے تھے۔ لوگوں میں تبعیض کرنا، یعنی بعض کو بعض سے الگ یا فرق کی نگاہ سے دیکھنا، دیکھو یہ چیزیں حکومت کی طرف سے ہوتی تھیں، انفرادی اعتبار سے بھی ہوتی تھیں، حکومت کی طرف سے بھی ہوتی تھیں۔ لوگوں میں انحراف پیدا کرنا، لوگوں میں بدعتیں پیدا کرنا۔ اسلامی حکام اسلام سے آشنائی نہیں رکھتے تھے، لہذا ان کو یہ نہیں معلوم تھا، منصب پہ تو آ گئے تھے لیکن یہی نہیں معلوم تھا کہ ان کو کرنا ہی کیا ہے، یعنی اپنی ذمہ داریوں کا احساس نہیں تھا۔ خود بنی امیہ کا وجود ایک بہت بڑا مسئلہ تھا، پے در پے جنگوں کا ہونا یہ ایک بہت بڑی مشکل تھی، اور لوگوں کے اندر وہ صلاحیت نہ ہونا کہ کسی عہدے اور ذمہ داری کو سنبھال سکیں۔ ان پوائنٹس کے بعد ہماری گفتگو ختم ہو گئی تھی کل، اور یہ قرار تھا کہ آج سے اس میں سے ایک ایک پہ تھوڑی سی وضاحت کریں گے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ بہت سارے پوائنٹس ہیں، لہذا بہت تفصیلی وضاحت نہیں ہو سکتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آج یا بہت سے بہت کل تک ہم اس کی وضاحت کر لیں، پھر اس کے جو بعد کی باتیں ہیں ان کو پیش کریں۔ ان چیزوں سے بچنے کے لیے جو اس کے بعد کی بات ہے، یا یوں کہا جائے کہ عدالت اجتماعی کے مقابلے میں لوگوں پہ ظلم کرنے کے لیے، اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے، اپنی خواہشات کو بچانے کے لیے، ان کو پورا کرنے کے لیے دشمنان اسلام نے اس بات کی پوری کوشش کی کہ اہل بیت اطہار علیہم السلام کو جو ان کا منصب اور عہدہ ہے ان سے دور رکھا جائے۔ اسلام اس کو کس نگاہ سے دیکھتا ہے، اس کے لیے کیا کیا گیا، کیسے حالات پیش آئے، اس کے اثرات کیا ہیں، اور اسی کے اثرات میں خود یہ یا اسی کے نتیجے میں خود یہ کربلا کی جنگ ہے۔ انشاءاللہ یہ جو پوائنٹس ہیں یہ عرض ہو جائیں گے، تو اس کے بعد پھر ہم اس گفتگو کو پیش کریں گے کہ اسلام نے ان چیزوں کو کس نگاہ سے دیکھا ہے۔ سب سے پہلے ہم پہلے پوائنٹ پہ بات کریں گے کہ جو لوگوں میں تبعیض تھی، تبعیض پہ بات ہو چکی، ہم نے اس سے پہلے بھی عرض کیا کہ بعض لوگوں کی ایسی ذہنیت ہوتی ہے، فکر ہوتی ہے، کبھی اپنی ذات کے متعلق ہوتی ہے کہ مثلا ان کو ایسا لگتا ہے کہ ہم کو دوسروں سے الگ سمجھا جائے، دیکھا جائے، اور کبھی قوم و قبیلے، حزب، گروہ یا کسی اعتبار سے ہوتی ہے کہ فلاں قبیلے کو، فلاں قوم کو، فلاں افراد کو لوگوں سے الگ دیکھا جائے، یا دوسرے لوگ تھرڈ پارٹی آ کے دیکھتی ہے۔ اس میں سے مثالیں دے تو تھوڑا سا بات واضح ہو جائے۔ اس وقت سرکار رسالت مآب کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد مولا کائنات کی حکومت کو چھین کے غصب کر کے جو روش آئی ہے حکومت کی، اس میں یہ مشکلات وجود میں آئی ہیں، پیدا ہوئی ہیں، اور یہ رہی ہیں آخر تک۔ یہ سن 61 ہجری تک رہی ہیں، اور اس کے بعد بھی یہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ انقلاب سے ہر چیز پہ تھوڑا بہت اثر پڑا ہے، فرق پڑا ہے، لیکن چونکہ امام کی حکومت جس طریقے سے کہ امام کی حکومت قائم نہیں ہو پائی، لہذا حکام نے اپنی منمانی چلائی اور انہی چیزوں کو آگے کنٹینیو کیا جو آگے بھی دوسرے زمانے میں دکھتی۔ تبعیض کو دو نگاہ سے دیکھ سکتے ہیں۔ ایک تبعیض کہ جس کو قوم پرستی کے عنوان سے دیکھ سکتے ہیں، قومی اعتبار سے دیکھ سکتے ہیں، یا خاندان و قبیلے کے اعتبار سے دیکھ سکتے ہیں، یعنی تبعیض لوگوں میں بعض کو فرق محسوس کرنا۔ مثلا یہ بالخصوص خلفاء کی روش تھی کہ جو رائج کی گئی تھی۔ جب مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام
ظاہری اعتبار سے حکومت پہ پہنچے تو امام نے حکومت پہ پہنچتے ہی اس بات کا اعلان کیا کہ حضرت آدم کی اولاد میں نہ کوئی غلام تھا نہ کنیز. اولاد آدم میں کوئی غلام و کنیز نہیں تھا. جتنے لوگ تھے سب آزاد تھے، لہذا سب آزاد ہیں. یعنی تمییز کا ایک فرق یہ تھا، ایک طبقہ تھا کہ جو آزاد لوگوں کا طبقہ تھا، یعنی کسی کے غلام نہیں تھے. ایک طبقہ وہ تھا کہ جو غلاموں کا طبقہ تھا. ائمہ اطہار علیہ السلام نے اس سے لڑنے کی کوشش کی، اس کو ختم کرنے کی کوشش کی. بہت بری چیز تھی. آج کے زمانے میں بھی یہ کانسیپٹ پایا جاتا ہے، لیکن اس طریقے سے نہیں. ابھی ایک چیز ہے جو ہم آگے عرض کرنا چاہتے تھے، لیکن بات آئی ہے تو یہاں سے آپ کے ذہن میں رہے تاکہ آپ اس پس منظر میں باتوں کو دیکھیں. جہالت کیا ہے؟ خود یہ عنوان ہے، ایک موضوع ہے، ہم نے اس پہ کہیں گفتگو کی ہے. جہالت جو مخصوص سلیبس ہے اس کو نہ پڑھنے کا نام نہیں ہے. ایک مزاجی چیز ہے کہ جو انسان کی عادات و اطوار سے ہے، لہذا بہت سے لوگ پڑھ لکھ کے بھی جاہل ہوتے ہیں. زمانے جاہلیت اسی لیے کہتے ہیں کہ اس میں جاہلانہ چیزیں تھیں. جیسے قرآن نے کہا ہے خواتین سے کہ زمانے جاہلیت کی طریقے سے سجیں اور سنوریں نہیں. یہ زمانے جاہلیت کی خاصیت تھی. زمانے جاہلیت میں لڑکیوں کو قتل کر دیا جاتا تھا. یہ زمانے جاہلیت. زمانے جاہلیت کے صفات میں سے ایک صفت یہ تھی کہ اس میں تعصب تھا، قومی، قبیلئی، آزاد کا، غلام کا، فلاں فلاں، یہ ساری چیزیں تھیں. رہبر معظم نے ایک بہت اچھی اصطلاح ہم لوگوں کے حوالے کی ہے، ماڈرن جاہلیت. وہی جاہلانہ چیزیں، لیکن اس کو تھوڑا سا نئے شکل سے. ہم نے عرض کیا کہ یہ پورا موضوع ہے، ابھی ہم اس پہ بات نہیں کر رہے ہیں، لیکن اس حد تک تاکہ وہ باتیں محسوس کی جائیں ہم اس کی وضاحت کر رہے ہیں. وہی ساری چیزیں، خراب چیزیں، وہ آج ماڈرن طریقے سے، جدید طریقے سے پیش کی جا رہی ہیں. حتیٰ بہت سارے جو عیوب کل تھے کہ جن کو لوگ عیب سمجھتے تھے، آج اس کو نئی اصطلاح میں پیش کر کے اسے حسن بتایا جا رہا ہے. یہ ہے ماڈرن جاہلیت، نئے زمانے کی جاہلیت. مثلا یہ جو ہم نے مثال دی لڑکیوں کے قتل کرنے کا، اب ظاہر سی بات ہے کہ ان کے پاس سونوگرافی نہیں تھی، لہذا جب پیدا ہوتی تھیں تو قتل کرتے تھے. آج سونوگرافی ہے، پیٹ میں قتل کر دیتے. کام تو وہی والا کیا نا، کام میں تو فرق نہیں ہوا. یہ ایک بہت کامن اور بہت سامنے کی مثال. اسی طریقے سے یہ میک اپ کا مسئلہ، البتہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ خواتین میک اپ نہ کریں، لیکن کب کرنا ہے، کس کے لیے کرنا ہے، کتنا کرنا ہے، قوانین ہیں اس کے اصول ہیں. اگر اس طریقے سے کریں گی تو پھر اس کو جاہلیت کا کہا جائے گا. تو ایسی بہت ساری چیزیں مولا کائنات اس روش سے لڑ رہے تھے. یہ ایک جاہلانہ روش تھی کہ جہاں پہ آزاد لوگ غلام لوگوں کو انسان ہی نہیں سمجھتے تھے. ائمہ اطہار علیہ السلام نے اس روش سے لڑائی کی ہے، جنگ کی ہے. آج کے زمانے میں بھی روش ہے، لیکن ماڈرن جاہلیت ہے. یہ ابھی ویسے غلام نہیں بناتے، لیکن دوسرے اعتبار سے غلام بناتے ہیں. غلام کسے کہتے ہیں؟ غلام کا مطلب کہ جس کو کسی نے خرید لیا وہ اس کا آقا ہے، جس کو خریدا گیا ہے وہ غلام ہے. کیا کام ہوتا ہے؟ وہ جو آقا جو حکم دیتا جائے یہ غلام کرتا جائے، اور اس کے اندر اتنی ہمت نہ ہو کہ اپنے آقا کے حکم کے خلاف جائے. آج بہت سارے ایسے راستے ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہمارے جوانوں کو، موجودہ نسل کو، بہت ساری طاقتیں اپنے کنٹرول میں ایسا کیے ہوئے ہیں کہ وہ چاہ کے بھی ان کے حکم کے خلاف نہیں جاتے. اور اس کی بہت ساری روش ہے. ابھی اس تفصیل میں بھی ہم نہیں جائیں گے، نہیں تو پھر وہ باتیں رہ جائیں گی. اکنامیکل طریقے سے بھی ہے، کلچرل طریقے سے بھی ہے، بہت سارے طریقے سے ہے. تو یہ اس زمانے کی روش تھی. لہٰذا امام علی علیہ السلام نے آتے ہی اعلان کیا. پھر اس کے بعد اس کا اثر کیا؟ نہ کوئی آزاد ہے نہ کوئی غلام ہے، امام کی نگاہ میں سب برابر ہیں. اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ امام کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو بھی مال ہوگا، یہ وہی جو امام کی گفتگو تھی اسی کا آگے کا حصہ ہے. ہمارے پاس جو بھی مال ہے اس کو ہم برابر برابر تقسیم کریں گے. یہ جاہلانہ مزاج ہے
کہ اس وقت کچھ لوگ، وہ ایک بات ہم نے کل عرض کی تھی نا کہ ہم لوگ خود ہی کچھ قانون بنا لیتے ہیں اور پھر اس قانون کو توڑنے نہیں دیتے، اس قانون کو لے کے چلتے. انہوں نے یہ قانون بنا لیا تھا کہ ہم آقا ہیں، ہم آزاد ہیں، ہمارا حق زیادہ ہے، یہ غلام ہے، اس کا حق کم ہے، یہ پست. یہ ایک مزاج ہے، جاہلانہ مزاج ہے. یہ بھی ہندوستان میں دکھتا ہے. ہندوستان میں عام طور سے یہ کوشش کی جاتی ہے کہ اگر کوئی پروفیشن کے حساب سے ہم سے کم ہے تو اس کو معاشرے میں دکھنا چاہیے کہ وہ پست ہے. لہٰذا بہت سارے لوگ یہ ایک سوشل اس میں دیکھیں آپ، اگر محسوس کیا ہے تو اچھی بات اس لیے ہے کہ اس سے لڑ سکتے ہیں، نہیں کیا تو محسوس کیجئے گا. بہت سارے لوگ یہ جاہلانہ مزاج کی وجہ سے اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ پست والے لوگ جو ہم سے کمتر ہیں یہ ہمارے برابر نہ آنے پائیں. پتہ نہیں آپ لوگوں نے ان چیزوں کو محسوس کیا ہے کہ نہیں معاشرے میں. ایک انسان اگر بزنس میں اونچے مقام پہ پہنچا ہے اور کوئی دوسرا بزنس شروع کر رہا ہے تو یہ کوشش کرتا ہے کہ یہ بزنس جتنا بھی کرے ہمارے برابر نہ آنے پائے، لہذا اس کے راستے کاٹتا ہے، اس کے لیے پرابلمز کریٹ کرتا ہے، مشکلات پیدا کرتا ہے. یہ مزاج اس وقت یہ جاہلانہ مزاج تھا. یہ روش کس کی روش ہے؟ یہ روش خلفاء کی روش ہے. پہچانے کس بنیاد پہ ہم نفرین جو مذمت کرتے ہیں، کس بنیاد پہ؟ صفات کی بنیاد پہ یا نام کی بنیاد پہ؟ اور اگر صفات کی بنیاد پہ ہے تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ان صفات کو ہم ترک کریں، چھوڑ دیں. یہ روش ان کی کیا وہ روش تھی کہ جو ہم سے پست ہیں برابر نہ آنے پائیں. اپنی توہین سمجھتے تھے کہ ہمارے برابر آ جائیں. لہذا جب مولا کائنات نے یہ اعلان کیا کہ ہمارے پاس جو مال ہے ہم اس کو سب میں برابر تقسیم کریں گے، تو یہ بات کہنے میں بہت آسان ہے، لیکن اس وقت ان لوگوں کو اتنی مرچ لگی تھی اس مسئلے سے، اس بات سے کہ جسے کہا جائے وہ اچھل پڑے تھے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا علی سب کو ہمارے برابر کر دیں گے؟ جو لوگ پست ہیں، یہ اپنی آج کی لینگویج میں کہا جائے کہ جن کی حیثیت نہیں کہ ان کو اپنے ساتھ بیٹھائیں، جن کی اوقات نہیں کہ اپنے سامنے کھڑا کریں، علی ان کو ہمارے ساتھ بٹھا دیں گے. ائمہ کی یہ روش اس طرح کی مینٹلٹی والوں کو پسند نہیں آتی تھی. ائمہ کی روش تھی، ائمہ غلاموں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے. ائمہ غلاموں کو بعنوان انسانیت کبھی بھی اپنے سے کسی بھی عنوان سے اپنے سے پست نہیں سمجھتے تھے. ائمہ کی نگاہ میں انسان کے معیار کا فرق تقوی کے اعتبار سے تھا، مال و منصب و عہدہ دولت ان چیزوں کے اعتبار سے نہیں تھا. لہذا یہ ایک تعصب تھا کہ وہ ہم سے پست ہے، اس کو ہمارے برابر نہیں ہونا چاہیے. امام علی نے اعلان کیا، چونکہ یہ وہیں سے ابھی اگر تاریخ کی آپ تقسیم کریں تو رسول اسلام کو لائے، پریزنٹ کیا، حکومت اسلامی قائم کی، پریکٹیکلی طور سے اسلام کو پیش کیا. رسول کی آنکھ بند ہوئی، آنکھ بند ہوتے ہی حکومت پہ قبضہ ہوا. قبضہ ہونے کے بعد قانون اسلامی کو توڑا گیا، اور چونکہ ہمارا جو موضوع ہے عدالت اور عدالت اجتماعی، سوشل جسٹس سے، تو سوشل جسٹس کو ان حکومتوں کے زمانے میں بالخصوص دوسری حکومت کے زمانے میں قتل کیا گیا، باقاعدہ پائمال کیا گیا اور سارے قانون کی دھجیاں اڑائی گئی. لہٰذا 25 سال کے بعد جب مولا کائنات ظاہری اعتبار سے حکومت پہ آئے تو ان ساری چیزوں سے مولا کو لڑنا پڑا، ٹکراؤ کرنا پڑا. لہٰذا یہ اسی کا ریئیکشن تھا کہ دوسری خلافت کے بعد اور بالخصوص تیسری خلافت کے بعد اس کثرت سے لوگ مولا کائنات کے ہاں جمع ہو گئے تھے کہ تاریخ لکھتی ہے کہ امام حسن اور امام حسین پہ پریشر، فشار پڑ رہا تھا، دباؤ پڑ رہا تھا پبلک کا، مجمع کے اعتبار سے. اور حکومت کے لیے پبلک امام علی پہ پریشر ڈال رہی تھی کہ یا علی حکومت کو قبول کر لیجئے. امام علی منع کر رہے تھے، لوگ پریشر ڈال رہے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو علوی حکومت کا مزاج نہیں معلوم تھا. جو لوگ علی کے دروازے حکومت لے کے آئے تھے وہی لوگ امام علی کے حکومت کے مزاج کو دیکھنے کے بعد علی کے دشمن بن گئے تھے. انہیں نہیں معلوم تھا کہ یہ غلام کو ہمارے برابر کر دیں گے. ان کو نہیں معلوم تھا کہ جو ہم کو ناجائز حق مل رہا ہے اس کو کاٹ دیں گے. امام علی کی عدالت کو برداشت نہیں کر پائے، مزاج علوی کو برداشت نہیں کر پائے. آج بھی ہمارا ایک امام پردہ غیب میں ہے، جب وہ امام ظہور کرے گا تو مزاج علوی کے مطابق حکومت کرے گا. کیا امید رکھتے ہیں ہم امام سے؟
ہم جیسی چاہیں گے ویسی آ کے حکومت کریں گے امام، یا امام آ کے اسلامی قانون کے مطابق حکومت کریں گے؟ امام علی کی اس 4 سال اور تقریباً 9 مہینے کی حکومت میں امام علی کے حکومت کے مزاج کو پہچانیں تاکہ یہ معرفت پیدا ہو کہ آنے والا امام کس مزاج کے ساتھ حکومت کرے گا، اور پھر اپنے آپ کو اس مزاج کے لیے تیار کریں۔ ہماری پریکٹیکل لائف میں بہت کچھ تبدیلی ہونے کی ضرورت ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کثرت سے کہ پالنے والے ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، لیکن اس دعا کے لیے اپنے کو آمادہ کرتے ہیں؟ آ گئے امام، اگر مزاج نہیں ملا اس وقت تبدیل کرنا پڑے گا، نہیں کر پائے تو بہرحال مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو آئیے بات کو تیزی سے آگے بڑھائیں تاکہ جتنی زیادہ ہو سکے ہو جائے۔ امام علی نے اعلان کیا کہ ہم برابر سے مال کو تقسیم کریں گے۔ لوگوں کو گنا گزرا اور دشمنی پیدا ہوئی۔ دیکھیں، 2 چیزوں کو محسوس کریں۔ وہ مرحلہ کہ جب لوگ کثرت سے امام علی کے پاس آئے تھے، کہ جس کے لیے تاریخ نے بہت کچھ لکھا ہے، پوری تفصیل ابھی ہم بیان نہیں کر رہے ہیں، آپ نے سنا ہوگا کہ ایک بہت بڑا مجمع تھا امام کے دروازے پہ۔ یہ ایک تصویر کا رخ۔ دوسرا تصویر کا رخ کہ جب صدیقہ طاہرہ نے پوچھا کہ یا علی، ہم نے سنا ہے کہ لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے، تو امام علی نے کہا کہ بی بی اب وہ وقت آ گیا، علی سلام کرتا ہے، لوگ جواب نہیں دیتے۔ اتنا بڑا فرق کہاں سے پیدا ہوا؟ جو جنگیں ہوئی ہیں ان جنگوں میں مقابل میں جو لوگ تھے، ان میں سے وہی تھے اکثر کہ جو امام علی کے سامنے حکومت لے کے آئے تھے۔ یہ کوفے سے خط آنا اور پھر بدل جانا یہ نیا مسئلہ نہیں ہے، یہ ساری چیزیں امام علی کے ساتھ ہو چکی ہیں۔ کیوں بدلے تھے؟ جب دعوت دینے آئے تھے تو ان کو معرفت امام نہیں تھی۔ معلوم یہ ہوا کہ بغیر معرفت امام کے اگر امام کو بلایا جائے تو امام علی کو اگر کوئی بلائے تو امام علی کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے، امام حسین کو کوئی بلائے تو امام حسین کے ساتھ جو سلوک ہوا وہ آپ کے سامنے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ کتنی کثرت سے ہم امام کے ظہور کی دعا کرتے ہیں، لیکن امام کا ظہور اس لیے نہیں ہو رہا ہے کہ شاید امام کی نگاہ میں ہمارے پاس وہ معرفت نہیں ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ بغیر معرفت کے بلانے والے ساتھ چھوڑ کے بھاگ جایا کرتے، وہی ساتھ رہتے ہیں کہ جو بمعرفت دعوت دیتے ہیں۔ تو یہ ایک مسئلہ۔ پھر اس کے بعد امام نے اعلان کیا کہ ہماری نگاہ میں قریش اور غیر قریش میں کوئی فرق نہیں، ہمارے حساب سے سب کا حق مساوی ہے، سب کا حق برابر ہے۔ امام نے فرمایا کہ اللہ کی کتاب میں اسماعیل کے فرزند اور اسحاق کے فرزند میں کوئی فرق نہیں ہے، اسماعیل کے فرزند اسحاق کے فرزند پہ برتری نہیں رکھتے۔ تو یہ چیزیں لوگوں کو کھلی۔ جب امام علی علیہ السلام نے یہ مال کے تقسیم کا سسٹم پیش کیا یا مال والی یہ پولیٹکس پیش کی تو لوگوں کے اعتراض ہوا۔ بعض لوگوں نے آ کے کہا، روایت میں کہ اشعث نے آ کے اعتراض کیا، ارے علی ایسا کیسے، یہ صحیح نہیں ہے، فلاں فلاں جو بھی۔ تو اس وقت مولا نے اشعث کے جواب میں یہ بات فرمائی کہ اگر ہم اللہ کے بندوں کے درمیان بیت المال کے تقسیم میں فرق رکھیں گے تو ہم نعوذ باللہ جاہلین میں سے ہو جائیں گے۔ یہ امام علی کہہ رہے ہیں۔ اس طرح کا فرق یا تبعیض یہ جاہلیت کا مزاج ہے، یہ اسلامی مزاج ائمہ کے اطاعت کا مزاج نہیں ہے۔ لہٰذا جب اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ سسٹم جب پیش کیا جائے گا تو آپ کو خود اندازہ ہے کہ اس سسٹم سے سب سے زیادہ پرابلم کس کو ہوگی؟ غریبوں کو نہیں، غلاموں کو نہیں، اس سسٹم سے سب سے زیادہ پرابلم ہوگی مالداروں کو۔
وہ لوگ کی جن کا ابھی ان کا اسٹینڈرڈ لو ہونے والا ہے. اب تک جو بندرباٹ مل رہی تھی ان کو، اس کے اعتبار سے انہوں نے اپنی لائف اسٹائل بنا لی تھی. اب امام علی علیہ السلام کے زمانے میں اس حساب سے نہیں ملے گا، تو ان کو اپنی لائف اسٹائل کا جو اسٹینڈرڈ ہے اس کو کم کرنا پڑے گا. اس کو وہ اپنی توہین سمجھتے ہیں، جو ان کے سامنے مشکل پیش آنے والی تھی. لہذا اب ان کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ یہ علی، کوششیں ہوئی، سب کچھ ہوا، ان کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ علی تو نہیں ماننے والے، ایسے لاکھ ہم جا کے نعوذ باللہ چاپلوسی کریں، کچھ کریں، جو بھی ہو، علی نہیں ماننے والے. جب تک علی منصب حکومت پہ ہیں تب تک یہ مشکل ہمارے لیے باقی. لہذا اب کیا کرو، ایسا کچھ راستہ اپناؤ کہ علی حکومت سے ہٹ جائے. جو مولا کائنات کی خلافت و حکومت کے زمانے میں جو پہلی جنگ ہوئی ہے، جنگ جمل، اس کے پیچھے جو علت اور اسباب ہیں، ان میں سے ایک اہم ترین علت اور سبب یہ ہے کہ جن لوگوں کو حکومت سے جو توقع تھی وہ توقع نہیں ملی، وہ پوری نہیں ہوئی، چاہے وہ عہدے کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ مال و دولت کے اعتبار سے ہو. لہذا معاشرے کا جو وہ طبقہ تھا، ظاہر سی بات ہے کہ حکومت کی فلاں جگہ کے ہم گورنر بن جائیں، فلاں جگہ کے ذمہ دار بن جائیں، تو یہ طبقہ پس طبقہ نہیں ہوتا ہے، لیبر طبقہ نہیں ہوتا ہے، بڑا طبقہ ہوتا ہے. تو یہ بڑا طبقہ پورا امام علی تخت حکومت پہ آئے. البتہ یہ اصطلاح ہے تخت حکومت. امام علی نے حکومت کی باغڈور کو اپنے ہاتھ میں سنبھالا، اور جیسے ہی یہ چیزیں سامنے آئی، یہ طبقہ امام علی سے ناراض ہو گیا، اور یہاں سے پھر وہ مشکلات شروع ہوئی. یہ چیز پھر بڑھتی گئی. حاکم شام کیا ہے، اس چیز کی کوئی کمی نہیں تھی. یزید کو تو خیر کوئی قانون ہی نہیں تھا اس کے لیے. یزید کیا تھا، کیسا تھا، خوب اس پہ بھی گفتگو ہونی چاہیے، انشاءاللہ کبھی موقع رہا تو ہم کریں گے. یزید کیا تو کوئی اسلامی قانون ہی نہیں تھا. جو وہ چاہ لے، جس کو وہ پسند کر لے، جیسا وہی بس قانون اسلام تھا. کوئی سسٹم نہیں تھا اس کے پاس اسلام کا. دوسری جو تبعیض کی شکل سامنے آئی، یہ پہلی تھی. دوسری جو تبعیض کی شکل سامنے آئی، وہ جو لوگوں کے حقوق، البتہ یہ جو تبعیض ہے یہ اس کی وجہ سے مال پہ اثر پڑا، اور دوسری خود مال کی وجہ سے. تقسیم مال میں خلفاء نے جو ایک روش بنائی تھی، یا عہدے کی تقسیم میں جو ایک طریقہ تھا، اس طریقے کے اعتبار سے ان کی نگاہ میں مہاجرین کو سب سے اوپر پہلے طبقے میں رکھا گیا تھا. پھر اس کے بعد وہ انصار کی جو اولیہ ابتدا کے انصار تھے ان کو رکھا گیا تھا. پھر اس کے بعد باقی مسلمانوں کو کہ ان میں بھی فرق محض تھے. اس طریقے سے خلفاء کی نگاہ میں اس کے پیچھے ریزن تھا. ابھی ہم چونکہ وقت تیزی سے بڑھ رہا ہے، ابھی اس گفتگو میں جائیں گے تو شاید یہی بات آج یا کل تک چل جائے، تو اس لیے اس کو چھوڑ رہے ہیں کہ کسی کو ضرورت ہو تو بعد میں گفتگو کر سکتے. اس میں بھی تعصب تھا، تبعیض. یہ تبعیض رکھی گئی. سب سے پہلے مہاجر، پھر ابتدائی زمانے کے انصار، پھر اس سے پس باقی مسلمان. یہ بنی امیہ کا مزاج یہ تھا کہ وہ جو اموی لوگ تھے، بنی امیہ والے تھے، بنی امیہ والے یہ سمجھتے تھے کہ یہ بنی امیہ والے، یہ لوگ یعنی ہمارا جو قبیلہ ہے، یہ باقی دوسروں کی بنسبت افضل ہے. ان کے اندر یہ تعصب پایا جاتا تھا. یعنی ظاہر بنی امیہ کا فرد ہے تو باقی اسی قبیلے کے نا، تو یعنی ان کا یہ ماننا تھا کہ ہم لوگ باقی لوگوں سے افضل ہیں. لہذا اب جب اس اعتبار سے مسلمانوں کے درمیان تقسیم ہو گئی تھی، تو اب خلفاء کے ہاں سب سے پہلے درجے پہ کون تھا؟ مہاجرین. لہذا جب ان کو مال تقسیم کرنا ہوتا تھا، عہدہ تقسیم کرنا ہوتا، پہلے مہاجرین کو تلاش کرتے تھے. ہے کوئی اپنوں میں فلاں ہے، دے دو. کس بنیاد پہ تقسیم ہوا؟ صلاحیت اور استحقاق کی بنیاد پہ نہیں، پارٹی بازی اور تعصب کی بنیاد پہ. اسلام اس کو ایکسپٹ نہیں کرتا. یہ جہالت ہے، جہالت، کوئی اس میں رو رعایت نہیں، جاہلانہ روش. مولا کائنات نے اس کو آگے توڑ دیا.
آپ سوچئے کہ جس کے منہ لگ گیا ہو، اس سے چھین لیا گیا، کیا گزرے گی اس پہ؟ اسی طریقے سے بنی امیہ میں اگر ان کو ایسا لگتا تھا کہ ہم لوگ سب سے افضل ہیں اور باقی لوگ پست ہیں، تو جب ان کو مال تقسیم کرنا ہوتا تھا، ان کو عہدہ تقسیم کرنا ہوتا تھا، تو پہلے بنی امیہ کو دیکھتے تھے۔ اگر ان کے خاندان، قبیلے، قوم میں سے کوئی ہوتا تھا تو پہلے اس کو دیتے تھے، پھر جو بچا تو دوسروں کو ملتا تھا۔ دوسرے سیکنڈ نمبر کے، دوسرے درجے کے شہری شمار ہوتے تھے۔ آج اگر کوئی ملک اس طرح کا اعلان کر دے تو صحیح بھی ہے، ہنگامہ ہو جاتا ہے، اور ہے بعض ملکوں میں ایسا نہیں ہے، لیکن غیر علنی ہے، یہ جہالت ہے، یہ روش مذموم ہے، مذمت۔ اسلام اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ اور سب سے بڑی مشکل کہ یہ سارے کام اسلام کے نام پہ ہوئے ہیں، اور اس مرکز سے ہوئے ہیں کہ جس کو حکومت اسلامی کہا جاتا تھا۔ حکومت اسلامی ان کاموں کو کرتی تھی، لہذا اس اعتبار سے یہ چیزیں تقسیم ہوتی تھیں، یہ امتیاز دیے جاتے تھے۔ جب مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام منصب حکومت پہ آئے تو یہ جو لوگوں کے توہمات تھے، جو ان کے وہم میں ان کے امتیازات تھے، سب کو امام نے ختم کر دیا۔ عہدہ ان کی صلاحیتوں اور تقوی کی بنیاد پہ دیا گیا، ایمان کی بنیاد پہ دیا گیا۔ مال ان کی ضروریات، ان کے استحقاق کی بنیاد پہ دیا گیا۔ اس سے بھی کیا ہوا؟ وہی بڑا والا طبقہ ناراض ہو گیا۔ ریزن بنا یہ بھی اس پہلی جنگ کا، جسے جنگ جمل کہتے ہیں۔ خوب اس پوائنٹ کو ختم کرتے ہیں کہ جو پہلا پوائنٹ تبعیض کا ہے، کہ رسول کی آنکھ بند ہونے کے بعد سے لے کے کربلا تک، اگرچہ کربلا کے بعد بھی یقیناً مولا کائنات نے اس کو توڑا ہے، مولا کائنات کی حکومت کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو عالم اسلام میں بھرپور تھا۔ یہ چیز عدالت اجتماعی کے ساتھ سازگار نہیں ہے، سوشل جسٹس کے خلاف ہے، ظلم ہے، یہ ظلم۔ جس کا حق چھین رہے ہیں اس پہ بھی ظلم ہے، اور جس کو بغیر استحقاق کے دے رہے ہیں اس پہ بھی ظلم ہے۔ اور اگر کسی نااہل کو کسی جگہ کا حاکم بنایا جا رہا ہے تو وہ جس جگہ کا حاکم بنایا گیا ان لوگوں پہ، اس عوام پہ ظلم ہے۔ حاکم کا کام کیا ہے کہ عوام کے لیے تدبیر کرے نا، ان کی فلاح و بہبود، اچھائی کے لیے راستے نکالے، پروگرامنگ، پلاننگ۔ اس کے پاس جب دماغ ہوگا، عقل ہوگی تو پروگرامنگ کرے گا، اپنی عوام کو لے کے آگے جائے گا۔ لیکن اگر اس کے پاس دماغ ہی نہیں ہوگا یا اس کا جو مزاج ہوگا اس کے مطابق کام کرے گا تو لوگوں کے حقوق جو ہیں ضائع ہوں گے۔ عدالت اجتماعی تو نہیں قائم ہو پائی، سوشل جسٹس تو نہیں ہو پایا، پبلک میں عدل و انصاف سے کام نہیں ہو پایا، لہذا یہ مشکلات پیش آئیں۔ اب آئیے دوسرے پوائنٹ پہ گفتگو کرتے ہیں۔ پھر وہی زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد دین میں انحراف پیدا کیے گئے اور بدعتیں پیدا کی گئی۔ انحراف کیا؟ صحیح راستے سے منحرف کر دینا، صحیح راستے سے منحرف کر دینا۔ لوگوں، چونکہ عدالت اجتماعی عدالت کے متعلق بات ہے، تو حاکم کو مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں حکومت کے جو چیزیں اور جو اپنے گورنر کو خطوط لکھے ہیں، کئی خطوط ہیں چھوٹے بڑے، اور خاص کر کے اس میں اہم ترین خط جو مالک اشتر کے نام۔ یقیناً ہمارے جوانوں نے، بزرگوں نے پڑھا ہوگا، ظاہر سی بات ہے کہ ہم لوگ مولا کائنات سے اتنی محبت کرتے ہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ مولا کائنات کی نہج البلاغہ اتنے دن سے ہمارے درمیان ہو، ہم نے نہ پڑھا ہو، ممکن ہے یہ؟ نہیں ہو سکتا۔ ہم تو علی کے چاہنے والے ہیں نا، جگہ جگہ پہ علی یا علی، تو یہ ناممکن سی بات ہے کہ نہج البلاغہ ہمارے بیچ میں ہو، ہم نے نہ پڑھا۔ امام علی نے ہمارے نام پہ میسج دیے ہیں، اتنے دن سے میسج ہمارے درمیان میں
موجود ہیں، ہمارے گھر پہ رکھے ہوئے ہیں اور ہم نہ پڑھیں، یہ نہیں ہو سکتا. پڑھا ہوگا لیکن پھر جا کے پڑھیے گا. امام علی نے طریقہ بتایا ہے کہ کس طریقے سے عوام سے حاکم کا رابطہ ہونا چاہیے. ان لوگوں نے جو عوام اور حاکم کے بیچ میں رابطہ اور رشتہ ہونا چاہیے تھا اس کو منحرف کر دیا، غلط روش پہ لے گئے، غلط طریقے سے لے گئے. لہٰذا یہ 25 سال کے مدت میں بعض لوگ کہ جن سے حکام کو توقع تھی، جیسے آج کل نہیں لیڈر ہوتے ہیں تو ہر بستی اور ہر علاقے سے جو ایک بڑا وہ ہوتا ہے اس کو اپنے اس میں رکھتے ہیں کہ اس کے ذریعے سے ہم کو پوری آبادی کا ووٹ مل جائے گا، ووٹ بینک کے اعتبار سے. پھر اگر وہ کچھ غلطی بھی کرتا ہے تو اس کی پردہ پوشی بھی ہو جاتی ہے نا، اس کے لیے معاملہ بھی ادھر ادھر ہو جاتا ہے. یہ ساری چیزیں تو تقریباً اسی طرح، سیم تو نہیں، تقریباً اسی طریقے سے وہ لوگ کہ جن سے فائدہ ہے، منافع ہیں، ان کے لیے سب کچھ چلتا ہے، یہ بھی ہو جائے گا وہ بھی ہو جائے گا. جو مخالفین ہیں ان کے ساتھ غلط طریقے کا رویہ، یہ چیزیں رائج ہو گئی تھیں. اس طرح کے انحرافات بے انتہا دیکھنے. خوب یہ گفتگو ہو چکی ہے کہ بیت المال کے تقسیم میں خوب یہ انحراف ہے، انحراف کی فہرست میں آئے گا. تو اس طرح سے جو حالات پیش آ گئے تھے، جو انحرافات آ گئے تھے، اس کی بنیاد پہ حکومت میں بہت زیادہ پرابلم آ گئی تھی، لوگوں کے حقوق ضائع ہو رہے تھے. اسی کے اعتبار سے خوب ساتھ میں بدعت پہ بھی ہم گفتگو کرتے چلیں. بدعت اپنے نوجوانوں کے لیے ہم عرض کریں، جو بدعت کے لیے بعض برادران کی طرف سے مشہور ہے کہ وہ چیز جو اسلام میں نہ ہو وہ بدعت ہے. ہاں، یہ تھوڑا سا ناقص تعریف ہے. وہ چیزیں کہ جو اسلام میں نہیں تھیں، اب کوئی اس کو اسلام کا پارٹ بنانا چاہے تو بدعت ہے. ایسا نہیں کہ ہر وہ کام کی جو اسلام میں نہیں تھا اس کو ہم کر ہی نہیں سکتے، نہیں، ایسا نہیں. اسلام کا پارٹ نہیں بنا سکتے، اسلام کا جز نہیں بنا سکتے، نہیں کہہ سکتے کہ یہ اسلام کا جز ہے، ایسا یہ بدعت ہے. لہٰذا بہت ابھی سوچئے کہ رسول کے انتقال کے کتنا وقت گزرا تھا اور اتنی جلدی اسلام میں بدعتیں. اور ہم نے کل یہ بات آپ کی خدمت میں پیش کی کہ سرکار سید الشہداء نے جن مشکلات کا تقاضا کیا تو اس میں سے اہم ترین مشکل بدعت تھی. لہٰذا بصرے والوں کے نام جو خط لکھا اس میں یہی لکھا کہ سنتیں مرتی جا رہی ہیں، بدعتیں زندہ ہوتی جا رہی ہیں. یہ بدعت زندہ ہو رہی تھی. یہاں پہ تھوڑے سے اس کے بیک گراؤنڈ کو بھی آپ کے سامنے ہم پیش کریں کہ یہ انحراف کیوں ہو رہا تھا، بدعتیں کیوں زندہ ہو رہی تھیں. یہ بات پیش کی نا کہ عملی اعتبار سے احادیث کے نقل پہ بین لگ گیا تھا اور یہ تقریباً 100 سال چلا. ختم تو پہلے ہی ہو گیا تھا لیکن ظاہر سی بات ہے کہ دوبارہ حدیثوں کو نقل کرنا اور لکھنے ہوتے ہوتے تقریباً 100 سال ہو گیا. اس بیچ چونکہ رسول کی حدیث کو نقل کرنے پہ بین تھا، پابندی تھی، لہٰذا حکومت اسلامی کی بات کریں. مولا کائنات کی جو حکومت کا زمانہ اس میں نہیں تھا، امام نے آ کے کھولا، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ وہ بہت کم مدت کا تھا. امام کی حکومت کے بعد پھر وہ بین لگا اور پھر اس کے بعد وہ پابندی آگے بڑھی، پھر وہ جیسے کہ ہم نے عرض کیا تقریباً 100 سال کی مدت. اس بیچ کہ جن زمانوں میں بین تھا، پابندی تھی، اگر کوئی حدیث رسول کو نقل کرتا تھا تو حکومت اسلامی میں اس کو سزا ملتی تھی، سزا، کوڑے مارے جاتے تھے اس کو. اور نہیں یہ کہ بین. اس درمیان دشمنان اسلام نے اسلام کو موڑنے کے لیے بہت ساری غلط روایات کو گڑھ کے اسلام میں مکس کر دیا. لہٰذا عالم اسلام میں حدیث میں ایک بہت اہم چیپٹر ہے اسرائیلیات کا. اور کہنے والوں نے یہاں تک کہا ہے، یہودی شخص ہے، کہ ہم نے 5000 حدیثیں گڑھ کے اس طریقے سے مکس کر دیے ہیں کہ تم زندگی میں کبھی بھی اس کو جدا نہیں کر سکتے ہو. اور بات آئی ہے تو عرض کرتے چلیں کہ آج جو سوشل میڈیا پہ وہ لوگ کہ جن کو حدیث اور ان چیزوں سے کوئی آشنائی نہیں ہے، وہ دھڑا دھڑ حدیثیں بھیج کے فتوے دیا کرتے ہیں. ذرا ہوش سنبھالیں اور یہ سمجھیں کہ حدیثوں کی بنیاد پہ حکم کا معلوم کرنا یہ کتنے مراحل سے گزرنے کے بعد یہ مرحلہ آتا ہے.
اس طریقے سے نہیں مراجع فتویٰ دے دیتے ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ جس حدیث کو آپ نقل کر رہے ہیں یہ واقعی رسول نے یا ائمہ نے بیان کی ہے یا کسی یہودی نے امام کے نام پہ گڑھ دی ہے؟ معلوم ہے آپ کو؟ اور پھر اس کے بعد بہت ساری دوسری چیزیں ہیں حدیث میں، ابھی ہم اس پہ گفتگو نہیں کر رہے ہیں، یہ گفتگو ہے حدیثوں کے ساتھ کیا کیا ہوا، کیسے کیسے جال سازی. ہم نے یہ مثال شاید عرض کی ہے یہاں پہ بہت پہلے کسی موقع پہ کہ اس حد تک حدیث گڑھی جاتی تھی کہ ایک تاجر تھا جس نے، بات آئی جلدی سے عرض کرتے چلیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو. ایک تاجر تھا، اس نے احتکار کہتے ہیں کہ مارکیٹ سے مال کو اٹھا کے گوڈاؤن میں جمع کر لینا کہ مارکیٹ میں مال ختم ہو جائے. اب جب ختم ہو جائے گا اور سارا آپ کے پاس ہے تو اب آپ منمانی قیمت پہ بیچیں گے. اسلام میں یہ حرام، جائز نہیں. یہ حرام کام کیا اس نے، پیاز کو اپنے گوڈاؤن میں لا کے جمع کر لیا. اتفاق کا ایسا کہ کسی دوسری جگہ سے پیاز امپورٹ ہو گئی، آ گئی اور مارکیٹ میں پھر آ گئی. اب اس کو مشکل ہو گئی کہ یہ پیاز تو خراب ہونے والی چیز ہے، کب تک ہم اس کو رکھ سکتے ہیں، اور آگے شاید نہیں خرید سکتا تھا. جب بہت ساری مشکلات اس کو دکھائی دی اور کوئی راستہ نہیں دکھائی دیا تو ایک بہت مشہور شخصیت، ہم نام نہیں لیں گے، کہ جو بہرحال ان کو بعض لوگ بہت ہی عزت اور رسپیکٹ سے دیکھتے ہیں، آیا دوڑ کے ان کے پاس کہ یہ مشکل ہو گئی، اب آپ اس کو حل کیجئے. وہ شخص اکے کا تھا، جس جگہ کا نام رہتا تھا اس جگہ کا نام اکا تھا. یہ صاحب کی جو رسول سے نزدیک بھی سمجھے جاتے تھے اور روایات میں بھی ان کا نام بہت مشہور ہے اور بعض لوگ بہت معتبر سمجھتے ہیں ان کی روایات کو، یہ منبر پہ گئے اور انہوں نے حدیث گڑھی استغفر اللہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے. حدیث گڑھی من اکلا اصل الاکا فی المکہ وجبت لہ الجنہ، جو اکے کی پیاز مکے میں کھا لے اس پہ جنت واجب. مسلمان اتنا احمق تھا کہ وہ دوڑ پڑا اور بتایا انہوں نے ایک پیاز کھائیں گے تو ایک بالش جنت، دو کھائیں گے دو بالش. اب ظاہر سی بات ہے کہ جس کے پاس جتنا پیسہ ہے وہ چاہے گا، ابھی تو جنت پیاز تھوڑی خرید رہا ہے، جنت میں پراپرٹی خرید رہا ہے، وہ بھی کتنی سستی پیاز کی قیمت پہ. یہ آج کل بی جے پی گورنمنٹ کی پیاز تھوڑی تھی اتنی مہنگی ہو، اس زمانے کی تھی سستی پیاز. پیاز کی قیمت پہ اگر جنت میں پراپرٹی ملنے لگے تو کیا مشکل ہے. کتنی احمق عوام تھی. یہ خود ایک موضوع ہے کہ احمق ہونا عوام کا، یہ بار بار گفتگو آ رہی ہے لیکن تفصیل سے بات نہیں عرض ہو پائی، نہیں معلوم موقع ملے گا تو ہم عرض کریں کہ عوام کا احمق ہونا کس حد تک باطل طاقتوں کے لیے مفید ہوتا ہے. اس کی ایک مثال یہ ہے، عقل مند لوگ ہوتے تو کوئی بھی ایک پیاز، پاگل ہو، پیاز خریدنے سے کہیں جنت ملتی ہے؟ جیسے آج کہا نہیں جاتا ہے نماز پڑھو نہ پڑھو جنت میں چلے جاؤ گے، تو آدمی کہے پاگل ہو رہے ہو، اتنا سارا کام تو عمل کے لیے. امام حسین نے بیچ جنگ روک کے نماز پڑھی، تم سے کرو بغیر نماز پڑھے جنت میں چلے جائیں گے. لیکن چونکہ شعور پست ہے لہٰذا یہ کراس کوشچن نہیں ہوتا ہے. دوڑ پڑے احمق لوگ، خرید لائے، ختم ہو گئی پیاز اس کی. جہاں پہ احادیث کے گڑھنے کا معیار اتنا پست ہو، وہاں اگر انسان کسی حدیث کو سن کے اس کے ذریعے سے اسلام کا حکم طے کرنے لگے تو سوچئے کہ کتنا غلط طریقے سے اور کتنے انحرافی طریقے سے اسلام کے احکام طے ہوں گے، کتنا انحراف ہوگا. یا حدیث گڑھ کے، احادیث پہ پابندی لگا کے، ان طرح کے حالات کو پیدا کر کے، یہی تو وہ چاہتے تھے کہ مسلمان منحرف ہوں. اور اگر آج کے مسلمان بھی انہی احادیث کی بنیاد پہ منحرف ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ اس وقت کی بدعنوانیاں آج تک اثر انداز ہیں. صرف اس لیے نہیں کہ انہوں نے غلط کیا ہے، وہ بھی ہے ریزن، لیکن ساتھ میں یہ بھی ریزن ہے کہ جو قبول کر رہے ہیں یہ بھی لاشعوری طور پہ کر رہے ہیں، یہ بھی احمق ہیں، بے بصیرت ہیں، اس لیے اس کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں، اس لیے اس کو قبول کر رہے ہیں. خوب، تو یہ جو حالات تھے، بدعتیں قائم ہو رہی تھیں، لوگوں کو منحرف کیا جا رہا تھا در واقع، اور یہ ہے حکومت کے مزاج میں آج بہت واضح دکھ رہا ہے. یہ ہم نے عرض کیا کہ ہر چیز کو اگر ہم نہ بھی کہیں آج دکھ رہا ہے تو آپ اس کو آج کے حالات میں دیکھیے گا حتماً. کوئی چیز الگ نہیں ہے، ایسا نہیں کہ وہ لوگ الگ لوگ تھے، دنیا الگ تھی، یہ الگ نہیں، وہی مزاج ہے، وہی انداز ہے.
حکام اپنی حکومت کو باقی رکھنے کے لیے عوام کو بیوقوف بناتے ہیں، باطل حکام. کل یہ بات ہوئی تھی نا، یہ ہم نے اشارہ کیا تھا، باطل حکام اپنی حکومت کو باقی رکھنے کے لیے عوام الناس کو بیوقوف بناتے ہیں. اب وہ بیوقوف بنانے کے الگ الگ طریقے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جو عام لوگ جن کا شعور پست ہوتا تھا وہ ائمہ کی طرف کم ان کا رجحان ہوتا تھا، باطل حکام کی طرف زیادہ ہوتا تھا، اس لیے کہ وہاں سے دھوکہ ہوتا تھا. امام علی علیہ السلام یہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نعوذ باللہ استغفر اللہ دھوکہ نہیں دے سکتے تھے، نہیں دیا. لوگ خوش ہوں نہ ہوں، ناراض ہوں نہ ہوں، ساتھ ہوں نہ ہوں، لشکر میں ہمارا سپورٹ کریں یا مقابلے میں آ جائیں، دھوکہ نہیں دے سکتے. دوسرے حکام نے دھوکہ دیا، دھوکہ دے کے لوگوں کو آج ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ کس سے دھوکہ دیا جا رہا ہے؟ کتنی نااہل حکومت ہے، لیکن جب تک یہ احمق افراد زندہ ہیں چل رہی ہے، نااہلوں کی حکومت چل رہی ہے. اور چونکہ عوام الناس میں اکثریت احمق ہوتی ہے یا لاشعوری طور پہ بے شعور ہوتی ہے، تو لہٰذا پھر ایسے افراد کو حکومت کرنے میں مشکل بھی نہیں ہوتی ہے، ان کو استعمال کر کے کرتے ہیں. لہٰذا مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے اس طریقے کی جو حرکتیں تھیں، جو افراد، اس کی مخالفت کی اور طریقے کو بدلا. ہماری روش، وہ امام علی کا جملہ مشہور ہے کہ ہم طرز حکومت میں کتاب خدا اور سنت رسول کے پابند ہوں گے، باقی کسی چیز کی ذمہ داری نہیں لے سکتے، کیونکہ امام علی کو معلوم تھا کہ مشکلات کیا ہے. لہٰذا ایسے انحرافات سے، ان چیزوں سے امام علی نے عوام کو بچانے. در واقع امام علی جو کام کر رہے تھے وہ عوام کے فائدے کے لیے تھا، لیکن ان لوگوں کو یہ فائدہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. یہ تھوڑے سے اگر جو سخت حالات بھی تھے، اب یہ سختیاں بھی کئی طرح کی ہوتی ہیں. ہم آہستہ آہستہ چاہ رہے ہیں کہ اپنی گفتگو کو ختم کریں، کیونکہ آج کئی چیزیں عرض کرنی ہے اور یہیں پہ ختم کرتے ہیں. یہ جو سختیاں یہ کئی طرح کی ہوتی ہیں. بعض سختیاں ان لوگوں کی کہ جن کو پیسہ ناحق مل رہا تھا، کم ہو گیا، تو ان کو اگر سختی سے نکلنا ہوگا تو اپنے مزاج کو بدلنا ہوگا. جو ان کا مزاج ہے وہ بدل دیں، خود بخود سختی ختم ہو جائے گی، اتنے ہی پیسے میں وہ خوش ہو جائیں گے. اب وہ اس کے پیچھے تفصیل ہے، وہ کبھی انشاءاللہ عرض کریں گے. یا کچھ لوگوں کی وہ سختی کہ بعض چیزیں کہ جو ان تک پہنچ نہیں پا رہی ہیں، تو جب یہ عدالت اجتماعی پوری طریقے سے قائم ہو جائے گی تو جو آج ان تک نہیں پہنچ پا رہی ہے کل پہنچ جائے گی. تو در واقع امام علی بنیادی اعتبار سے پورے معاشرے کی مشکل کو حل کر رہے تھے، لیکن جو اس بیچ پروسیس تھا، جو طریقہ تھا کام کا، لوگ اس طریقے کی حد تک صبر نہیں کر پائے، لہذا امام علی کے مقابلے میں آ گئے. یہ اپنے آپ کو بدل نہیں پائے، لہذا امام علی کے مقابلے میں آ گئے. کوفے والوں نے بھی جس مقصد سے سرکار سید الشہداء کو بلایا تھا، اب وہ جو بھی مقصد ہے بہت تفصیلی گفتگو ہے. ان کو کیا چاہیے تھا؟ ظاہر سی بات ہے کہ زیادہ تر مادی چیزوں سے متعلق تھی، وہ بھی ملتی، لیکن جو راستہ تھا وہ راستے کو طے کرنا ضروری تھا. ان لوگوں کو یہ آئیڈیا نہیں تھا کہ راستہ طے کرنا پڑے گا، لہٰذا یا گھر میں بیٹھ گئے یا مقابلے میں آ گئے. جناب مسلم بھی قتل ہو گئے، سرکار سید الشہداء بھی شہید ہو گئے. کم شہادتیں ہیں یہ، اور ایک اعتبار سے ساری جناب مسلم کی شہادت سے لے کے سرکار سید الشہداء کی شہادت تک ساری شہادتوں کے ذمہ دار وہ لوگ. بلایا تو انہوں نے، دعوت دی تھی. تو یہ روش ہم پہچانے. اب اس روش کی روشنی میں اپنے وقت کے امام کو پہچاننے کی کوشش کریں کہ جب ہمارا امام آئے گا تو اس اعتبار سے حکومت اسلامی کو قائم کریں.
یہیں پہ ہم اس بات کو ختم کریں. اس میں ایک آدھ بہت چھوٹے چھوٹے پوائنٹ ہیں ان کو اور باقی جو چیزیں انشاءاللہ کل پیش کر کے اور کل اس گفتگو کو ختم کر دیں گے, اور کل ہی سے یا پرسوں سے پھر وہ جو اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام کو ان کے مقام سے دور کیا گیا اس پہ گفتگو کریں گے. آج کی تاریخ کی مناسبت سے ایک بہت اہم چیز ہے, وہ یہ کہ انٹرنیشنل لیول پہ یوم علی اصغر منایا جاتا ہے. ہمارے خیال سے شاید 16 سال یا اس سے زیادہ ہو گئے. بہت تیزی سے اس مناسبت کی مقبولیت ہے. اثر کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے, اثر کے اعتبار سے جو اثرات ہیں, جو یوم قدس جب اعلان ہوا, ایک جملہ عرض کریں آپ کی خدمت میں کہ دشمن شناسی میں زیادہ ماہر ہے. دشمن کا دشمن کون ہے؟ ہم ہی لوگ تو ہوئے نا. ہمارا جو دشمن ہے اس کا دشمن کون ہے؟ ووٹ کے بعد ادھر تو آئی نا. وہ پہچانتا ہے, شخصیات کو بھی پہچانتا ہے, تحریکوں کو بھی پہچانتا ہے. لہذا روز قدس کی جو مخالفت کی اس نے, جس اعتبار سے ابھی ہم قدس پہ گفتگو نہیں کر رہے ہیں, میڈیا نے ہمیشہ آج تک اس کو نظر انداز کیا. جہاں پہ جلوس, یہ آغا زکزکی کے جو معاملہ یہاں تک پہنچا ہے قدس کے ہی اس سے تو شروع ہوا. کہ دشمن کو معلوم تھا کہ روز قدس کہاں تک جانے والا ہے. ہم لوگوں کو نہیں اندازہ تھا, ہم لوگ شروع میں اس کو بہت زیادہ اہمیت بھی نہیں دیتے تھے. اسی طریقے سے یہ روز علی اصغر جو انٹرنیشنل لیول پہ, یہ وہ نتائج دینے لگا ہے. آج کم مدت نہیں ہے, 16 سال کی مدت کم نہیں ہے. اس کے ذریعے سے ظاہر سی بات ہے کہ ایک شکل ہوتی ہے, ایک حیت ہوتی ہے. کسی چیز کا سن لینا الگ ہوتا ہے, اور کسی چیز کا اس طریقے سے دیکھنا کہ تصورات لوگوں کے نگاہوں کے سامنے آ جائے. ظاہراً شاید یہاں آمادگی نہیں ہے, اس میں ہوتا یہ ہے کہ مومنین میں جن کے گھروں میں چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں, جناب علی اصغر کی عمر 6 مہینے کی تھی, لیکن ظاہر ایگزیکٹ 6 نہیں, کچھ چھوٹے کچھ بڑے, جو تقریباً گود والے بچے ہوتے ہیں, وہ ان کو ہرا لباس یا سفید لباس مخصوص طریقہ کا پہنا کے لاتے ہیں کہ ایک شباہت سی پیدا ہو. اور پھر جب لوگ اپنے باپ کے ہاتھ میں, یا اگر لیڈیز پروگرام ہے ماں کے ہاتھ میں اس چھوٹے سے بچے کو دیکھتے ہیں, اور اس کے بعد پھر جب وہ ذکر مصائب ہوتا ہے جناب علی اصغر کا, تو ان کے ذہن میں تصور آتا ہے کہ اتنا چھوٹا بچہ اس ظلم کے ساتھ شہید کیا گیا, تو احساس تبدیل ہو جاتا ہے. یہ چیز اگر دنیا کے سامنے پیش کی جائے تو شاید ہم دنیا کو بتا سکیں کہ امام حسین کس مظلوم کا نام. دوسری قوموں نے یہ اقرار کیا ہے کہ اگر ہمارے پاس کربلا کے شہداء میں سے ایک بھی شہید ہوتا تو ہم اپنے مذہب کو پوری دنیا میں پہنچا چکے ہوتے. بالخصوص جناب علی اصغر کی شہادت کے لیے دنیا نے اس بات کا اقرار کیا ہے. بہت سارے بڑے بڑے ادارے, بڑے بڑے افراد, بڑے بڑی شخصیات جناب علی اصغر کی شہادت کو ایک خاص اہتمام, خاص رخ, خاص نگاہ سے دیکھتے. تو واقعی یہ انٹرنیشنل لیول پہ روز علی اصغر یہ سرکار سید الشہداء کے جو اوپر ظلم و ستم ڈھائے گئے ہیں, ان ظلم و ستم کو لوگوں تک پہنچانے کا ایک بہترین اور انوکھا طریقہ ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے, ہر آدمی نہیں اس طریقے سے سمجھ سکتا ہے, سن سکتا ہے. ہر آدمی سارے مصائب کو, ساری مصیبتوں کو نہیں محسوس کر سکتا ہے. ہر آدمی ہو سکتا ہے 10 دن آپ کے مجلسوں میں نہ آ پائے. ہر آدمی ہو سکتا ہے کہ جو ہمارے بیان کی روش ہے, جو ہماری لینگویج ہے, اس کو نہ سمجھ پائے. لیکن ایک مرتبہ جب ایک چھوٹے سے بچے کو مجمع میں دکھایا جائے گا اور صرف اتنی سی گفتگو ہوگی کہ 6 مہینے کے بچے کو اس طریقے سے تیر مارا گیا
دنیا کا کسی بھی مذہب و ملت کا انسان ہوگا، کیسا بھی انسان ہوگا، اس کا دل بھر آئے گا اور آنکھوں سے آنسو نکل آئے گا، اور اس کو احساس ہوگا کہ کتنے. پھر ان سے بتائیں کہ یہ کربلا کے شہداء میں سے ایک شہید ہے. امام کے اوپر جو مصیبتیں ڈھائی گئیں ان میں سے ایک مصیبت کا رخ. انشاءاللہ ہم لوگ کوشش کریں گے کہ اس انٹرنیشنل عالمی یوم علی اصغر کو احیا کریں، بڑھائیں. بعض اوقات ہوتا ہے یہ تو ایران کا ایک خود مسئلہ ہے، ایران کا نہیں ہے، امام حسین کا ایک مشن ہے، ایران کا مشن نہیں ہے. کہاں اس میں ایران کی تبلیغ ہو رہی ہے؟ امام حسین علیہ السلام کے مشن کی تبلیغ ہو رہی ہے، ان کے تحریک کی تبلیغ ہو رہی ہے، ان کے مصائب کو ہم لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. دنیا کے بہت سارے ممالک میں، وہ ڈیٹا ہے ہمارے پاس، کسی کو چاہیے ہو تو لے لیں گے، کہ دنیا کے بہت سارے ممالک میں یوم علی اصغر منایا جاتا ہے. سال کا، یعنی جو پہلا عشرہ ہے نا، سال شروع ہوا ہے نا محرم سے، پہلے جمعے کو، سال کے پہلے جمعے کو پوری دنیا میں، آج جمعے کو پوری دنیا میں جہاں جہاں پہ بھی مجلسیں ہوتی ہیں اکثر جگہوں پہ یوم جناب علی اصغر منایا جا رہا ہے. خب آئیے آج جو مصیبت ہمیں آپ کے سامنے پیش کرنی ہے، جو مصائب پیش کرنے ہیں، 10 محرم کو جب امام کے اصحاب نے امام کے اوپر اپنی قربانی دینی شروع کی، ابتدائے جنگ میں شروع میں جب صبح روز عاشور نمودار ہوئی، سرکار سید الشہداء نے اپنے مختصر سے لشکر کو جمع کیا، میمنے کا سردار معین کیا، میسرے کا سردار معین کیا، جناب عباس کو لشکر کا سردار بنایا، بنی ہاشم جمع ہوئے. اتنی دیر میں یزیدی فوج کے سپاہی گھوڑا دوڑاتے ہوئے آئے تاکہ سرکار سید الشہداء کے خیام کا جائزہ لیں، حفاظت کے طور پہ. اور یہ بات رائج تھی اس زمانے میں، چونکہ سرکار سید الشہداء کے پاس افراد بھی کم تھے، اور یہ خطرہ تھا، بالخصوص یزید کے لشکر سے اس بات کا خطرہ تھا کہ جنگ ہوتے ہوتے ہو سکتا ہے کہ لشکر کا ایک حصہ یزید کا جائے اور پیچھے سے خیمے پہ حملہ کر دے اور خواتین کو نقصان ہو. یہ ممکن تھا. لہٰذا امام حسین کے اصحاب نے انتظام کیا تھا کہ خیمے کو 3 طرف سے اس کے گڈھا خندق کھودا گیا تھا. خندق کہتے ہیں گڈھے کو، گڈھا کھودا گیا تھا اور اس میں آگ جلا دی گئی تھی تاکہ کوئی سپاہی خیمے کے پیچھے کی طرف سے آ کے خیمے پہ حملہ نہ کر سکے، اور آگے خود امام اور امام کے چاہنے والے موجود تھے. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہمیں نہیں محسوس ہوتا کتنا بڑا ظلم ہے، لیکن امام کو جو چاہنے والے افراد تھے ان کو معلوم تھا کہ کتنا بڑا ظلم ہے. اسی سلسلے کا ایک ظلم یہ ہے کہ جو فوج یزید کے سپاہی آئے اور آنے کے بعد انہوں نے چکر لگایا، اب جو پیچھے جا کے دیکھا کہ آگ جل رہی ہے اور اس آگ کو کراس کر کے ہم خیمے تک نہیں پہنچ سکتے ہیں، تو ایک مرتبہ آ کے شمر ملعون عجیب جملے سرکار سید الشہداء سے کہتا ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، کہتا ہے حسین نعوذ باللہ جہنم میں جانے سے پہلے تم نے دنیا میں آگ لگا لی. سوچئے جوانان جنت کے سردار سے اگر کوئی اس لہجے میں بات کرے. مسلم بن اوسجہ وہاں کھڑے تھے، برداشت نہیں ہوا مسلم سے، چاہتے تھے کہ اس کو قتل کر دیں، تیر مارنا چاہتے تھے، لیکن کمال اطاعت تھی امام کے انصار کی. مسلم نے اجازت طلب کی، امام نے منع کر دیا کہ مولا اس وقت اس کا قتل بہت آسان ہے، مولا بڑی بدعنوانیاں کی ہیں، بہت ظالم انسان ہے، آپ اجازت دیجیے ہم یہیں پہ اس کا کام تمام کر دیں. امام نے کہا مسلم صبر کرو، ہم کو جنگ کسی بھی حال میں شروع نہیں کرنی ہے. عزیزان محترم، ناصر وہ نہیں ہوتا ہے کہ جو اپنے جذبات کا اظہار کر دے، ناصر وہ ہوتا ہے کہ جو امام کے حکم کے مطابق اپنے جذبات پہ کنٹرول کر لے. عزیزان محترم، اس کے بعد وہ مرحلہ آیا کہ ایک بار فوج یزید جمع ہوئی اور پھر پسر سعد نے تیر چلہ کمان میں جوڑ کے ایک تیر مارا. ایک تیر پسر سعد کا چلنا تھا کہ تیر اندازوں نے تیر بہرنا شروع کر دیا، تیروں کی بارش شروع ہوئی. پسر سعد نے آواز دی، اے فوج والوں گواہ رہنا، حسین کے خیمے کی طرف پہلا تیر ہم نے مارا.
روایت میں ہے کہ جب یہ تیر کی بارش ہوئی تو یہ تیر کی بارش کچھ فوج کے سپاہی امام حسین کے انصار کے لگے، کچھ تیر خیموں تک پہنچ گئے۔ ان تیروں کا چلنا تھا کہ یک بارگی جنگ کا آغاز ہو گیا۔ ادھر سے امام کے صحاب نے بھی دفاع کرنا شروع کیا، ادھر سے حملہ ہوا۔ یہ وہ پہلی جنگ تھی کہ جو اجتماعی جنگ تھی کہ جس کو تاریخ نے جنگ مغلوبہ کے نام سے یاد کیا ہے۔ جب یہ پہلی جنگ ابتدائی جنگ میں ختم ہوئی، اب جو گرد کا دامن چاک ہوا تو کیا دیکھا کہ امام کے 50 اصحاب کام آ چکے ہیں۔ وہ مختصر سا لشکر کہ جس میں 100 کچھ انصار ہوں، اگر پہلے حملے میں 50 اصحاب شہید ہو آئے تو اس لشکر کا کیا عالم ہوگا۔ یہ 50 جنازے تھے کہ جن کو ایک کنارے لا کے رکھا گیا، ان 50 جنازوں کا اہتمام کیا گیا۔ عزیزان محترم، ان جنگ مغلوبہ کے بعد پھر ایک مرتبہ کبھی 2 افراد میدان میں جاتے تھے، کبھی 4 افراد میدان میں جاتے تھے، اس طریقے سے جنگ چلتی رہی۔ ایک وہ مرحلہ آیا کہ مسلم بن اوسجہ آگے بڑھے، اے میرے مولا اب ہم کو جنگ کی اجازت دے دیجیے۔ آپ کو یاد ہے کہ مسلم بن اوسجہ، حبیب بن مظاہر دونوں دوست تھے، دونوں رشتہ دار تھے، کوفے سے دونوں ساتھ آئے تھے، بڑی مشکلات کے ساتھ آئے تھے۔ مسلم بن اوسجہ کوفے کے بازار میں خضاب خرید رہے تھے، لیکن جب امام حسین کی داستان سنی تو خضاب نہیں خریدا۔ شاید مقصد یہ ہو کہ اب تو چہرے کو اپنے خون سے سرخرو کرنا ہے، اب خضاب کس کام کا۔ مسلم نے اجازت طلب کی، عزادارو اجازت لینے کے بعد مسلم میدان میں آئے۔ اب جو مسلم بن اوسجہ نے جنگ کرنا شروع کی، بہت سے سپاہیوں کو واصل جہنم کیا، لیکن کئی سپاہیوں نے چاروں طرف سے گھیر کے مسلم بن اوسجہ پہ ایسا حملہ کیا کہ امام کا یہ صحابی گھوڑے پہ سنبھل نہ سکا، گھوڑے سے زمین پہ آئے، امام کو آواز دی۔ عزیزان محترم، ابھی تو بہت زیادہ وقت نہیں گزرا ہے، امام کے کچھ اصحاب بھی زندہ ہیں، عزیز و اقارب بھی زندہ ہیں۔ امام مسلم کے سرانے آئے، آنے کے بعد دعا دی، اے مسلم اللہ تم پہ رحمت نازل کرے۔ امام حسین مسلم بن اوسجہ کے سرانے بیٹھے ہیں، مسلم کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ امام نے کیا دیکھا، مسلم بن اوسجہ اتنی جنگ کے بعد جب میدان میں گرے ہیں تو پورا جسم خون میں لت پت ہے۔ اس حالت کو دیکھ کے حبیب بن مظاہر جو امام کے ساتھ آئے تھے آواز دیتے ہیں، اے مسلم تمہارے جسم کو دیکھ کے دل چاہتا ہے کہ تمہیں جنت کی بشارت دے دیں، اس لیے کہ جس نے اس عالم میں اپنے آپ کو اپنے امام پہ فدا کر دیا ہو اس کا ٹھکانہ جنت کے سوا کیا ہو سکتا ہے۔ ایک دوسری بات جو جناب حبیب نے مسلم سے کہی، اے مسلم اگر ہمیں یہ معلوم نہ ہوتا کہ تمہارے بعد پیچھے پیچھے ہمیں بھی آنا ہے تو ہم تم سے ضرور پوچھتے کہ کوئی وصیت ہو تو بتاؤ، لیکن مسلم نے کہا اے حبیب اس انسان ہمارے امام کا خیال رکھنا، اسی کا بحاظہ امام حسین سے متعلق تمہارے لیے وصیت کرتے ہیں، جب تک زندہ رہنا امام پہ کوئی آنچ نہ آنے پائے۔ حبیب نے وعدہ کیا جب تک زندہ رہیں گے کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ شاید یہی وجہ ہے کہ آپ نے کل سماعت فرمایا کہ جب کسی نے گستاخی کی تو حبیب نے بڑھ کے کیسے حملہ کیا کہ حبیب کو معلوم تھا ہماری ذمہ داری بھی ہے، مسلم سے آخری وقت میں وعدہ بھی کیا۔ عزیزان محترم لیجئے ان وصیتوں کے بعد وہ مسلم کہ جو جنگ میں جگہ جگہ سے زخمی ہو چکے تھے اس دنیا سے رخصت ہوئے، مسلم بن اوسجہ کے لاشے کو اٹھا کے خیمے تک لایا گیا۔ روایت میں ہے کہ ایک مسلم کی کنیز بھی تھی کہ جو مسلم بن اوسجہ کے ساتھ آئی تھی، خیمے میں تھی۔ جب مسلم کا لاشا دیکھا تو اس نے نوحہ کرنا شروع کیا، واہ مسلمان یا سیدی واہ اوسجتا، جناب مسلم کے لاشے پہ نوحہ کیا، ماتم برپا کیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، الہی بحق الزہرا و ابیہا و باعلہا و بنیہا۔ پالنے والے اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما لے، پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما، بارالہ اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھ، پالنے والے ہمارے گناہوں کو بخش دے، بارالہ ہمارے مرحومین کو بخش دے،
پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرما، بار الہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے، پالنے والے ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ، بار الہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرما، بار الہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔